بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پے کرے مہر و وفا، برخوردار برخوردار، خادم احرار، جانشین امیر شریعت کے دست راست اور یار ترادار ملک عبدالغفور انوری 13 اکتوبر 1913 بروز منگل شہر ملتان میں پیدا ہوئے۔ عمر بھر مجلس احرار اسلام سے وابستہ رہنے کے بعد 11 اکتوبر 1988 بروز منگل اس دارہ فانی سے رحلت فرما گئے۔ اپنے 75 سالہ زندگی میں سے تقریباً 68 سال مجلس احرار اسلام پر نچھاور کر گئے۔ یوں پون صدی کا قصہ، یعنی ایک عمر عزیز جو عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ عقیدت و احترام سے شروع ہوئی تھی، جانشین امیر شریعت سید عطا ابوذر شاہ بخاری کے ساتھ محبت، خلوص اور سچائی کی خوشبو میں لپٹی ہوئی بے مثل وفا ایثار بھری زندگی کے خاتمے پر اختتام پذیر ہوئی۔ ملک عبدالغفور انوری کا نماز جنازہ بھی سید ابوذر بخاری نے پڑھایا اور بعد نماز عصر اپنے ابدی گھر میں اتار دیے گئے۔ عمر بھر ان کے معمولات شب و روز کا مرکز و محور شاہ جی رہے یا ان کی اولاد۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ محترم لالا جال ملک عبدالغفور انوری کو جب سے بنظر ہوش دیکھا تو شخصیت رعنا پر رعب بھی تھی اور پر بہار بھی۔ وہ حسین و جمیل بھی تھے اور ان کا جلال و جمال بھی مرد خدا کی زندہ دلیل تھی۔ یہ ان کی ذاتی شخصی خصوصیات تھیں، لیکن ان کی صحبت اور عقیدت کے دائرے پہ بہت سے جلالیے اور جمالیے خود آگاہ و خدا مست آتے تھے۔ میانہ قد، گندمی رنگت، کتابی چہرہ اور اس کے ارد گرد خوبصورت سفید داڑھی، سر پر سفید کشتی جیسی ٹوپی، بڑی بڑی آنکھیں، سرما لیے ایک وسیع چہرے پر بڑی ہی خوبصورتی سے نقاش ازل نے جوڑی تھی۔ جلال میں آتے تو ان کی یہ بڑی بڑی آنکھیں سرخ بلکہ سرخ پوش ہو جاتی احراریوں کی طرح۔ گھر پر رہتے تو کرتا اور تہبند میں ملبوس رہتے اور گھر سے باہر نکلتے تو صاف ستھرے مخصوص دھوبی سے دھلے کاٹن کے کلف والا کرتا شلوار استعمال کرتے۔ سر پر ویسی ہی اکڑی ہوئی سفید ٹوپی اور کاندھے پر اسلاف جیسا رومال ڈالتے۔ معطر کسی جامعہ میں داخل ہوتے تو شیخ الحدیث لگتے۔ سیاسی جلسے جلوس میں شرکت کرتے تو لیڈر نظر آتے، اور جب داخل ہوتے تو ان کو دیکھتے ہی ہم جیسے بچہ پارٹی کے کارکن جہاں جگہ ملتی چھپ جاتے۔ مختلف ادوار میں عمر عزیز کے 6 سال جیل کی نظر ہو گئے اور بقیہ حکومت الہیہ کی نظر قیام کی تگ و دو کے لیے ریل کی نظر ہو گئے۔ ملک عبدالغفور انوری نہ تو کسی بڑی جامعہ کے فاضل تھے اور نہ ہی نمود و نمائش کے دل دادہ سیاسی لیڈر تھے۔ ان کی شخصیت ان کے اس دل پسند شوق میں پوری طرح محو ہو گئی تھی، زیادہ سے زیادہ علماء ملت اسلامیہ کی خدمت اور ان کا اکرام کیا جائے۔ ان کی ملاقات اور دوستی بڑے بڑے جید علماء دین، مثبت سوچ رکھنے والے سیاستدان، شاعر اور ادیب اور کارکنان مجلس احرار اسلام ہوا کرتی تھی۔ ان کے روزمرہ کے معمولات عمر بھر نماز تہجد سے شروع ہو کر نماز فجر کے بعد کئی گھنٹوں کی تلاوت قرآن حکیم پر آ کر ختم ہوتے تھے۔ بقیہ مشاغل زندگی حالات کے ساتھ ساتھ ترتیب دیتے تھے۔ وہ فرزندان عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست اور مشیر خاص تھے۔ وہ اولاد عطا اللہ شاہ بخاری کے دوست بھی تھے اور برادر بزرگ بھی۔ سید ابوذر بخاری اور سید عطاء المحسن بخاری اکثر و بیشتر ان کے پاس تشریف لاتے یا یہ خود ملک صاحب شاہوں کے پاس چلے جاتے۔ نہ صرف جماعتی امور زیر بحث آتے
بلکہ جانشینان امیر شریعت اپنی ذاتی زندگی کے روز مرہ مسائل کے حل کے لیے ان سے مشاورت کرتے۔ ان سب حضرات کی ملاقاتیں روز مرہ کا معمول تھا۔ دیوانے جب مل بیٹھتے تو ماضی کے تاریخی، مذہبی، سیاسی اور فقاہیہ قصوں کو یاد کرتے۔ ان دیوانوں پروانوں کی گفتگو کا مرکزی کردار کئی عظیم بابرکات شخصیات ہوتی تھی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجابادی، شورش کاشمیری جیسی چٹانی شخصیت بالعموم اور مولانا عبدالکلام آزاد بالخصوص ان افراد کی باتوں میں ہیروز کی طرح بار بار شرکت کرتے رہتے اور محفلیں ان کے ذکر و اذکار سے کشت زعفران بنتی رہتی۔ ان کی رفاقتیں پول صدی کا قصہ تھی، کوئی دو چار برس کا ساتھ نہ تھا۔ وہ جب تک زندہ رہے یارال احرار کی محافل باقی رہیں۔ ملک عبدالغفور انوری نے اپنی عمر عزیز ملتان کے اس عظیم خانوادے کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ بقول فیض زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ ملک عبدالغفور انوری امیر جماعت مجلس احرار اسلام تھے، مگر اتنی بڑی تاریخی جماعت کے امیر ہونے کے باوجود کارکنوں کی طرح بے لوث کام کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو خادم احرار سمجھتے، کارکنان مجلس احرار کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے، جلسہ گاؤں میں سامعین کے لیے جگہ بناتے اور دیگر لوازمات کا خود سے انتظام فرماتے اور خوشی محسوس کرتے۔ وہ ایک ایسے میر کارواں تھے جو خوئے دل نوازی کے پیکر تھے۔ ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کون کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ ملک عبدالغفور انوری 20 سال کی طویل مدت ملتان کے عزیز دینی دستگاہ جامع خیر المدارس میں ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے رہے، مگر ان کا بنیادی ذریعہ معاش ان کی چھوٹی سی زرعی جائیداد تھی جو ملتان شہر کے بالکل وسط ممتاز آباد کے ملحقہ علاقوں میں واقع تھی۔ انہوں نے اپنی صحت کے اچھے دنوں میں 2 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی اور اہل خانہ کو بھی اس بابرکت سفر پر ہمراہ لے گئے۔ سیاسی سرگرمیوں کی بے پناہ مصروفیات، آئے دن سفر پر روانگی، شریعت محمدی کے نفاذ اور حکومت الہیہ کے قیام کے لیے عمر بھر کی جدوجہد کے باعث قیام و قیام کی بے ہنگم ترتیب نے دل توالا کا جسم جل لاتوا کر دیا۔ آپ کا جسم مختلف بیماریوں کی اماجگاہ بن گیا۔ اپنی عمر عزیز کے آخری 10 سال بیماریوں کا علاج بھی ان کی ذمہ داری آن بنا۔ شہر کے سب سے بڑے حکیم حنیف اللہ کے ہاں علاج معالجے کے لیے تشریف لے جاتے۔ وہ بیماریوں کی کثرت کے باوجود اپنی جماعتی اور گھریلو ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے رہتے تھے۔ وہ مجلس احرار اسلام کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ مجلس ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ مجلس کے علاوہ ان کی چند مصروفیات اور مشغولیات کچھ یوں تھیں۔ وہ اپنی زرعی جائیداد کی خود نگہبانی کرتے تھے۔ وہ مدارس عربیہ اور علماء ملت اسلامیہ کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یوں علماء وقت سے ملاقاتیں رہتی تھی۔ مہینے بھر کا اخبار، امروز اور نوائے وقت تاریخ کے لحاظ سے ترتیب لگا کر اپنی الماری میں رکھتے۔ روزمرہ بنیادوں پر ڈائری لکھا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے رسالہ الاحرار کے لیے اپنی ڈائری سے اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کی۔ ابھی آپ بیتی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ زندگی کا رسالہ خود مکمل ہو گیا۔ بقول غالب مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعیب، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعیب، تو نے وہ گنج ہائے گراماں کیا کیے۔ ملک عبدالغفور انوری اپنی آپ بیتی کے باب امیر شریعت کا اول ورود ملتان میں رقم تراز ہے۔ اس دوران ڈاکٹر محمد عالم بیرسٹر نمائندہ خلافت کمیٹی کے صوبائی انتخابات کے سلسلے میں مولانا
ظفر علی خان اور عطا اللہ شاہ بخاری ملتان تشریف لائے۔ باغ لانگ خواہ میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ انتخابی جلسے میں مولانا ظفر علی خان کے بعد حضرت شاہ صاحب کا بیان ہوا۔ آپ نے ابتدا میں ہی تلاوت قرآن سے عوام کو مسحور کر دیا۔ تقریر کے اختتام اور جلسہ کی برخاستگی کے بعد لوگوں کا ہجوم حضرت شاہ صاحب کی طرف مصافحہ اور دعا کے لیے امٹ پڑا۔ آپ ہر ایک شخص کے ساتھ خوش مزاجی سے ملتے، مصافحہ کرتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ ابا جان بھی مجھے ساتھ لیے اسٹیج تک جا پہنچے۔ دعا و سلام اور مصافحہ کے بعد والد محترم نے میرے لیے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے نہایت شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور مصافحہ کی بجائے معانقہ کیا۔ نہایت محبت آمیز لہجہ میں دعا فرمائی۔ حضرت کے اس مشفقانہ سلوک نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ ملتان سے مبارک فرار اور امرتسر کا سفر میں لکھتے ہیں، گرمیوں کا موسم تھا، مہینہ جون اور جولائی۔ گھر سے نکلا اور سیدھا ملتان شہر کے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ ریل گاڑی پر سوار ہو کر امرتسر کا دورہ ارادہ کیا اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچنے کا عزم بھی۔ جیب میں نہ کوئی روپیہ اور نہ ساتھ کوئی کپڑا، وہی جوڑا جو پہنے ہوئے تھا۔ بھوکا اور بلا کرایہ رات کی گاڑی سے سوار ہو کر لاہور پہنچا۔ عزیز و اقارب لاہور میں ہونے کے باوجود لاہور میں قیام نہ کیا اور سیدھا امرتسر جا پہنچا۔ دوپہر کے قریب جب امرتسر پہنچا تو بھوک اور پیاس سے نڈال حضرت شاہ صاحب کی قیام گاہ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ چوک فرید کی ایک مسجد میں جا پہنچا، غسل کیا، پانی سے پیٹ بھرا۔ مسجد کے ایک آدمی سے حضرت شاہ صاحب کا پتہ پوچھا۔ اس آدمی کی بے اتنائی سے طبیعت بہت مقدر اور مغموم ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حال بازار سے پوچھتا پوچھتا کوچہ انگریزاں پہنچا تو گلی میں ایک آدمی ملا اور حضرت شاہ صاحب کا پتہ معلوم کیا۔ اس آدمی نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ خوف تھا کہ یہ آدمی بھی شاہ جی کا مخالف نہ ہو۔ جھجک کر بتایا کہ ملتان سے آیا ہوں اور شاہ جی سے ملنا ہے۔ وہ شخص عبدالرحیم عاجز تھے۔ وہ مجھے شاہ جی کے مکان پر لے گئے اور بے تکلفانہ آواز دی کہ شاہ جی ملتان آ گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب مکان کی بالائی منزل سے بذریعہ سیڑھیاں تشریف لائے۔ متعجب ہوئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ حاجی صاحب سے فرمایا کہ اسے فلاں انگریز کی بیٹھک یا دکان پر بٹھاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، سارا حال سنایا، تسلی دی اور مشفقانہ لہجے میں فرمایا کہ اچھا کیا یہاں آ گئے۔ اسی دن والد محترم کو خط لکھا کہ حاجی برخوردار، آپ کا برخوردار میرے پاس ہے، فکر نہ کریں۔ یہ لڑکا مجھے دے دو کے عنوان سے ملک عبدالغفور لکھتے ہیں، امیر شریعت حزب الاسلام کے جلسہ کے لیے دوبارہ ملتان آئے۔ باغ لانگ خواہ میں جلسہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر آ کر 2 دن تک حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر رہا۔ نماز ظہر سے لے کر عصر تک جلسہ ہوا۔ حضرت شاہ صاحب خان غلام قادر خان اور قاضی مسعود احمد انصاری کے ہمراہ پیدل چل کر دفتر حزب الاسلام میں تشریف لے آئے۔ میں بھی شاہ جی کے ساتھ تھا۔ شام کے قریب حضرت محترم ڈھونڈتے ڈھونڈتے دفتر تشریف لے آئے۔ آ کر نے حضرت شاہ صاحب کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ حضرت شاہ صاحب نے میری تائید فرمائی اور ابا جان سے فرمایا مولوی برخوردار اپنے برخوردار مجھے دے دیں۔ ابا جان نے خوشی سے سر ہلا دیا اور پھر زندگی کے شب و روز ان کی خدمت میں ہی صرف ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب اور انگریزی دشمنی میں ملک عبدالغفور انوری رقم تراز ہیں کہ حضرت شاہ صاحب انگریز دشمن تو تھے ہی مگر وہ انگریزوں کے مرید جعلی پیروں سے بھی نبرد آزما رہتے تھے۔ شاہ صاحب کی ہدایت کے مطابق 1928 میں
انجمن خدام المسلمین کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس تنظیم کا پہلا دفتر بھی ہمارے مکان میں بنا۔ بیٹھک میں دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حضرت شاہ صاحب خدام المسلمین کی دعوت پر مسلسل ہمارے النگ والے گھر تشریف لاتے اور بیٹھک یعنی دفتر خدام المسلمین میں رہائش پذیر ہو جاتے۔ ملتان اچانک آمد میں لکھتے ہیں کہ غالباً 1929 کے ستمبر اور اکتوبر کے رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہمارے مکان کے ساتھ النگ شہر کی پرانی فصیل کی دیوار سے برخوردار کے الفاظ سے ابا جی کے نام کی آواز آئی۔ باہر نکلے دیکھا تو حضرت شاہ صاحب تھے۔ آپ کا سامان سنبھالا، قیام و طعام کا انتظام کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب سفر کے دوران ملتان اسٹیشن پر اتر گئے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے کوئی موزوں گاڑی نہ مل سکی کہ افطار اور سحر کا انتظام ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت اپنا گھر سمجھ کر ہمارے ہاں تشریف لے آئے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کی بیعت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب الرحمن لدھیانوی اور حضرت شاہ صاحب نے علامہ انور شاہ کاشمیری سے یک زبان ہو کر درخواست کی کہ ہمارے اس عزیز کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیں، تو حضرت نے مجھے اپنے قریب بلایا اور اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر بیعت فرماتے ہوئے چند نصائح اور ہدایت فرمائیں۔ ملتان شہر ہندوانہ رسم و رواج اور شرک و بدعت کا گڑھ تھا۔ دیہاتوں میں چودھری حضرات، جبکہ شہروں میں بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات مسلمانوں کو لڑواؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ دینی، قومی اور ملکی تحریکات کو ناکام بنانے کے لیے انگریز بہادر اور ملتان کے مجاوروں کو استعمال کرتے تھے۔ مجاوروں نے اپنی اپنی گدیوں کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کو ڈھول تاشوں میں الجھایا ہوا تھا۔ موت کا موقع ہو یا شادی کا تقریب ختنہ ہو یا کسی گمنام پیر سائیں کا عرس مبارک، مسلمان ہندوانہ طور طریقوں کو برملا اپناتے تھے۔ سود کا کاروبار ملتانیوں کا سب سے پسندیدہ کاروبار تھا۔ لوگ اپنی پونجی بیچ کر ساہوکاروں کے لیے رقوم کا انتظام کرتے تھے۔ اصل نام کے ساتھ ایک نقلی نام ضرور رکھا جاتا تھا جو کہ ظاہری قد و قامت اور شکل و صورت کو سامنے رکھ کر نام اختیار کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ان ہندوانہ رسوم کے خلاف آواز اٹھائی۔ شاہ جی کا ایک قول زرین ملاحظہ فرمائیے: مسلمانوں جو قومیں شادی بیاہ اور وفات کی رسومات پر روپیہ پیسہ فضول خرچ کرتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ غریب رہتی ہیں۔ کیا ہم اس قول بخاری کو دل کی گہرائیوں سے قابل غور سمجھ سکتے ہیں؟ ملک عبدالغفور انوری جیسی ہستیاں اب جنم نہیں لیتی۔ حالات، واقعات اور مصائب و آرام کو سامنے پا کر لوگ اپنی جماعت اور اپنی ذات تک بدل لیتے ہیں۔ پون صدی کا ایک ہی جماعت، ایک ہی لیڈر اور ایک ہی منشور، حکومت الہیہ کا قیام۔ تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی ہم نے، ملک جی جیسے نابغہ روزگار ہستیاں اب کہاں؟ بقول فیض یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا؟ جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔